الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سجدہ سہو کے احکامات سے متعلق آج کا ہمارا 7واں درس ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عبادتوں کے اندر 3 قسم کا شک ایسا ہے جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ان 3 شک کے بعد جس شک کا اعتبار ہوتا ہے اس کی 2 حالتیں ہیں۔ عبادت میں جو معتبر شک ہے جس کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر نماز میں ہونے والا معتبر شک 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ اس شک میں کسی ایک بات کا غالب گمان ہو، یعنی ترجیح ہو۔ شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں جس میں انسان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کون سا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے اس شک میں کہ ایک چیز کا گمان کم ہوتا ہے اور ایک کا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر انسان کو اسی گمان پر عمل کرنا چاہیے جس کا پلڑا بھاری ہے، یعنی جو زیادہ ہے۔ پھر ایسا کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ نماز مکمل کرے گا، سلام پھیرے گا اور سلام کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ شک ہوا تو سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن شک کی کون سی حالت ہے؟ اس میں ایک کا پلڑا بھاری ہے اور ایک کا کم ہے، تو جس پر گمان زیادہ ہے اس پر عمل کرے گا، اور عمل کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کا کام یہ ہوگا کہ سلام پھیر دے گا اور سلام کے بعد سجدہ سہو کرے گا، جیسے کہ ہم زیادتی میں کیا کرتے تھے۔ مثال دیکھیے، ظہر کی نماز میں آدمی کو شک ہوا کہ وہ رکعت دوسری میں ہے یا تیسری میں ہے۔ شک ہو گیا کہ دوسری رکعت میں ہے یا تیسری رکعت میں ہے۔ اب اسے غالب گمان ہو کہ یہ تیسری رکعت ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اسے تیسری شمار کرے گا اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھے گا، سلام پھیرے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا، اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھے گا، سلام پھیرے گا، پھر سے سجدہ سہو کرے گا اور پھر دوبارہ سلام پھیرے گا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں شک ہو تو صحیح بات تلاش کرے، یعنی جس پر گمان زیادہ ہے اس کو تلاش کر لے، پھر اسی پر نماز مکمل کر لے، پھر سلام پھیرے اور 2 سجدے کرے۔ آپ نے وضاحت کر دی کہ شک ہونے کی صورت میں جس پر یقین جا رہا ہے یا جس پر گمان زیادہ ہے اس پر عمل کر لے، اور عمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرے گا، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے گا اور پھر سلام پھیرے گا۔ تو یہ شک کی پہلی حالت ہے جس میں ایک پلڑا زیادہ ہوتا ہے اور ایک کم ہوتا ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ اس شک میں دونوں باتیں برابر ہوتی ہیں، یعنی شک ہوا ہے اور دونوں طرف برابر ہے، کوئی غالب گمان نہیں آ رہا کہ یہ زیادہ ہوگا اور یہ کم ہوگا، ایسا نہیں، بالکل برابر لگ رہا ہے۔ تو کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ پھر یقین پر عمل کرے گا۔ اب یقین ہے ہی نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ تو کہتے ہیں یقین ہمیشہ کم عدد میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ کم عدد میں۔ کم عدد پہ یقین کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے، نماز مکمل کرے گا اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ یہاں پر کیا ہے؟ جب برابر کا کیفیت آ گئی تو کم والے پر یقین کر کے کیا کرے گا؟ سلام سے پہلے ہی سجدہ سہو کرے گا، جیسے کہ ہم کمی کے طور پر کیا کرتے تھے۔ مثال، کسی کو عصر میں شک ہوا، عصر کی نماز میں یہ شک ہوا کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، اور دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں برابر ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گمان ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے، تو اب اسے کیا کرے گا؟ اسے دوسری رکعت مانے گا، تشہد پڑھے گا۔ کیا کرے گا؟ دوسری مان لے گا۔ شک کس میں ہوتا ہے؟ دوسری ہے یا تیسری ہے، تو کیا بتایا؟ یقین کس پر کرنا ہے؟ کم والے عدد پر، تو دوسری رکعت مان لے گا، اور جب دوسری رکعت مانے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے تشہد پڑھے گا، پھر مزید 2 رکعتیں جیسا پڑھنا ہے وہ پڑھے گا، اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ یہ کون سا شک ہے؟ جس میں ایک دم برابر ہے، پھر یقین نہیں ہو رہا ہے تو کم والے پر یقین کر کے عمل کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو شک ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہے یا 4 تو شک چھوڑ دے، یقین کم عدد پر بنا لے۔ یقین کس پر بنا لے؟ کم عدد پر، جو چھوٹا عدد ہے اس پر بنا لے۔ پھر بتایا سلام سے پہلے 2 سجدے کریں،
یعنی اب سلام پھیرنے کا جیسے ہی موقع آیا تشہد پورا پڑھ لیا ہے، سلام پھیرنے کا موقع آیا تو سلام نہیں پھیر کر کے 2 سجدے کر لے، سجدے سو کے پھر سلام پھیر دے۔ اگر اس نے 5 پڑھ لی ہو، اب ظاہر سی بات ہے کم پر تو یقین کر لیا اس نے، تو کہتے ہیں اگر اس نے 5 پڑھ لی ہو تو یہ سجدے اس کی نماز کو جوڑ بنا دیں گے۔ کیا بنا دیں گے؟ جوڑ بنا دیں گے۔ 5 پڑھ لیا ہے تو یہ 2 سجدے 6 بنا دیں گے اس کو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر 4 پوری تھی، 4 پوری تھی تو یہ سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوں گے، یعنی برابر اس نے 4 ہی پڑھی ہے، تب کیا ہوگا؟ یہ 2 سجدے کیا کریں گے؟ شیطان کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اور شیطان ہر سجدے پر ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک سجدہ چھوڑا تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہونا تھا لیکن اس نے کیا نہیں، تو یہ 2 سجدے جو سجدے سو ہوں گے شیطان کو اور ناکام اور ذلیل بنا دیں گے۔ تو بہرحال یہ ہم نے بتایا کہ وہ شک جس کا اعتبار شریعت میں ہوتا ہے وہ 2 حالت سے خالی نہیں ہے۔ پہلا شک یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک بات پر زیادہ گمان ہے اور ایک پر کم ہے، 2 باتیں ہیں تو ایک پر زیادہ، تو علماء نے کہا کیا کرے گا؟ جس پر گمان زیادہ ہوگا اس کے مطابق عمل کرے گا، لیکن سجدے سو کا حکم کیسا ہوگا؟ سلام پھیرنے کے بعد۔ اور دوسرے شک میں بتایا گیا کہ وہ ایسا شک ہے جس پر دونوں طرف گمان زیادہ برابر جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کرنا کیا ہے؟ ایک گمان کو یقین بدلنا ہے، اور وہ کون سا گمان ہوگا؟ چھوٹا عدد، 4 پڑھی کی، 3 پڑھی، 2 پڑھی کی، 1 پڑھی، اس طرح کا شک ہے تو چھوٹا والا جو عدد ہے اس کو یقین بنا لے گا، یقین بنانے کے بعد اس کے مطابق عمل کرے گا، لیکن سجدے سو کب کرے گا؟ نماز کے اندر رہتے ہو، یعنی جیسی سلام پھیرنے کا موقع آئے گا سلام نہیں پھیرے گا، 2 سجدے کرے گا جیسے نماز کے سجدے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے کے بعد فوراً سلام پھیر دے گا۔ اور بھی اس میں مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔